زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود اس طرح ختم ہوگا جس طرح اس کی چاہت ہوگی، جس طرح اس کا اذن ہوگا. وہ اس کی چاہت، وہ اس کا جو اذن ہے ہمارے لیے قدر میں لکھا گیا. انسان اپنی قدر کو بدل نہیں سکتا، لیکن انسان کچھ اعمال ایسے کر سکتا ہے جس سے اللہ اس کی قدر کو بدل سکتا ہے. کہ کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر تمہارے معاملات اللہ کے دربار میں نہیں پورے ہوتے تو اجمیر آ کر اپنے معاملات کی درستگی کر لو. یہ قدر لکھنے والے کوئی قبروں میں بیٹھنے والے نہیں، یہ قدر تقدیر لکھنے والے کوئی مجاور نہیں، یہ قدر تقدیر لکھنے والے کوئی جو سو اہل علم نہیں. یہ قدر اور تقدیر جو لکھتا ہے، جس کے حکم سے قلم لکھتا ہے، وہ اللہ عز و جل ہے. گویا قلم اللہ کی تخلیق، اور اس پہ اللہ کا حکم کہ کوئی چیز اللہ حکم دے دے، کن فیکون، وہ وجود میں آ جاتی ہے. عزیز دوستو، وہ ذات جو ہر شے کو وجود عطا کرنے والی ہے، ہر شے کا وجود ختم کرنے والی ہے، اس کے اذن کے ساتھ، اس کے فیصلے کے ساتھ وجود انسانوں کا ختم ہوتا ہے. لیکن وہ ذات جو ہر شے کو وجود دیتا ہے، اس کا وجود لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ، وہی ذات ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. ہر قسم کی عبادتیں، رکوع ہے، سجود ہے، دعا ہے، منتیں ہیں، قربانی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لا الہ الا ہو کل شیء، کائنات کی ہر چیز بس اللہ کے قریب ایک شے ہے، اس کے حکم سے وجود ہوتا ہے، اس کے حکم سے وجود ختم ہو جاتا ہے. کل شیء حالک، ہر شے کو جو اللہ نے وجود دیا، ہلاک کرنے والی بھی وہی ذات ہے. الا وجہ، لیکن جس نے ہر شے کو وجود دیا، اس ذات کے وجود کو کوئی ختم کرنے والا نہیں. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. الحی، وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم، وہ ذات جو ہمیشہ سے ساری کائنات کی ہر شے کو قائم رکھی ہے. الصمد، وہ ذات ہر شے کو جس ذات کی ضرورت ہے وہ الصمد ہے. الصمد، وہ ذات ہر شے میں سے کسی شے کی مدد کی جس کو ضرورت نہیں، وہ الصمد ہے. الحی، جو ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم، الصمد، الستیر، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ، وہی اللہ عز و جل ہے جس کے محتاج میں اور آپ ہیں. عزیز دوستو، وہی اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید دیا، تاکہ میں اور آپ اس قرآن مجید میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے ہیں، ان احکامات کو سمجھنا بھی نبی کے ذریعے ہے، ان احکامات پہ عمل بھی کرنا نبی کے طریقے پر ہے، ان احکامات کو لوگوں تک اس منشے سے سمجھ کر پہنچانا بھی نبی کے طریقے پر ہے. کہ جہاں جمعے میں یا دیگر خطبات میں جو حدیث سنائی جاتی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے بہترین نصیحت
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ عزیز دوستو، زندگی اسی دو چیزوں کو لے کر گزرتے ہوئے، یہی ہمارے لیے اسلام ہے۔ اسی اسلام کے مطابق عبادتیں ہوں گی، اسی اسلام کے مطابق ہمارے عقیدے کا معاملہ ہوگا، اسی اسلام کے مطابق ہمارے معاملات، ہمارے گھر، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے گھریلو زندگی، ازواجی زندگی، شادی بیاہ، لین دین، تجارت، گفتگو، ولیمے، تمام امور یہی اسلام کے مطابق ہوں گے تو اللہ کے قریب قبول ہے۔ ورنہ کوئی بھی عمل بظاہری طور پہ ہم اسلام کے ماننے والے ہوئیں، بظاہری ایمان ہمارا اسلام پر ہے، قرآن پر ہے، سنت پر ہے، لیکن عمل کسی امر میں بھی کچھ اور ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے واضح طور پر ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کسی بھی معاملے میں تم اپنے کلچر کو اپنا لو، یا اپنے قبیلے کے معاملے کو اپنا لو، یا اپنے خاندانوں کے معاملے کو اپنا لو، یا کسی دوسرے قوموں کے طریقے کو اپنا لو، فہو منہم، اسلام کو چھوڑ دیا تم اور اس عمل کرنے میں تم وہی منہج والے لکھے جاؤ گے، تم وہی عقیدے والے لکھے جاؤ گے، وہی مسلک والے لکھے جاؤ گے، وہی دھرم والے لکھے جاؤ گے اگر دین کو چھوڑ دو گے تو۔ بھلے تم کافر نہیں ہو جاتے لیکن تمہارا عمل تم کو ان میں شمار کر دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ بس ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اسلام بھی فکر کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ عزیز دوستو، معاملات پہ غور کریں، اپنے ارد گرد کیا چلتا ہے اس پہ غور و فکر کریں، ہماری نفس پر غور کریں، گھریلو معاملات کیا چلتے ہیں غور کریں، شہر میں کیا تھا ہے غور کریں، بستی میں کیا تھا ہے غور کریں، ہر طرف بس اسلام نظر اگر آتا ہے ہمارے معاملات داری میں، اس قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسلام سے فائدہ اٹھا لے۔ لیکن جہاں کوئی معاملہ، کوئی عمل، کوئی شخصیت آپ کو آپ کے اسلام سے ڈھکیلتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ معاملات داری اسلام کے خلاف ہو سکتی ہے، ایسے کو آپ ڈھکیل دینا چاہیے، یعنی اپنی زندگیوں سے ڈھکل دیں، اپنے معاملات داری سے ڈھکل دیں جو ہمارے اسلام کو تباہ کرنے انسان تو ہیں لیکن شیطان کی شکل میں آئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے انسان اور جنات دونوں کے شیطانوں کے گروہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ انسانی شکل میں بھی شیطان ہے جو آپ کو دین سے روکتے ہیں، جنات کی شکل میں بھی شیاطین ہے جو آپ کو دین سے روکتے ہیں۔ پہچاننے کے لیے نظریہ اسلامی ہونا چاہیے، پہچاننے کے لیے نظریہ قرآن اور سنت کا ہونا چاہیے، پہچاننے کے لیے نظریہ اسلامی ہوگا تب جا کے ایسے لوگوں کو دور کر سکیں گے۔ عزیز دوستو، اس جمعہ کے خطبے میں جو عنوان دیا گیا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت سے امید اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والوں کا ایمان کس درجے پر ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھ کو اور آپ کو دنیا میں ایک عظیم نعمت قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے کر بھیجا ہے، یہ کائنات کے لیے عظیم نعمت ہے، لیکن اسی نعمت میں عزیز دوستو، اس نعمت کو جو تسلیم کر چکا، وہ جو ایمان دل میں ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ ایمان سے اللہ نے نوازا، اس ایمان کو سنبھال کر رکھنا اور اس ایمان میں اضافے کی کوشش کرتے رہنا، یہ میرا اور آپ کا نظریہ، یہ میرا اور آپ کا اسلام ہونا چاہیے۔ اسلام، ایمان جو میرے اور آپ کے سینے میں اسلام کی باتوں پر، قرآن مجید پر اور دین پر ہے، اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ نیک اعمال کرنے سے اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان اس وقت کمتر ہو جاتا ہے جب انسان گناہوں کے راستے پر نکل جاتا ہے، بھلے کوئی چھوٹا گناہ نہیں کرتا لیکن ایمان کی کمزوری کی دلیل بن جاتا ہے، کوئی چھوٹا نیک عمل نہیں کرتا، ایمان میں اضافے کی دلیل اس کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، انسان اپنی زندگی کے حالات کو دیکھ کر، یا جو سو اپنے گھریلو حالات کو دیکھ کر، یا اپنے کاروباری حالات کو دیکھ کر، یا کوئی اور معاملے میں جو زندگی کے اس کے ہوتا ہے، کہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ جائزہ لیتے رہنا کہ آج دل کی کیفیت کیا ہے، ایمان کی کیفیت کیا ہے، کہ مایوسی اگر رب کی رحمت سے ہو رہی ہے، یہ ایسا عمل ہے جو ایمان کو مزید کمزور کرتا چلا جائے گا۔ جتنا انسان رب کی رحمت سے مایوس ہوگا، ایمان اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا، جتنا رب سے امید بڑھتی چلی جائے گی اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور مدد کو اللہ کی قریب دیکھتے رہے گا۔ زندگی میں عزیز دوستو، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے عظیم حادثہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانا ہے۔ اس سے بڑی تکلیف کی بات مسلمانوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تمام کی زندگی کے حالات اور معاملات کو ملا کے بھی ایک دگا رکھ دیں آپ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی یہ سب سے بڑا حادثہ ہے۔ لیکن اس بات کو لے کر بھی جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
بے ہوشی کی باتیں کر رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کہا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے جتنے رسول گزرے ان سب کو موت آئی ہے. خبردار اگر یہ انتقال کر جائیں تو کیا تم دین سے بھڑ جاؤ گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے دین سے انسان نہیں بھڑ سکتا تو میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو حالات ہیں وہ اس بڑے حادثے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ مایوسی کی وجہ سے دین سے ہم حالات کو دیکھ کر کبھی پھرنے والے نہ بنے. یہ باتیں کہنے میں ممبر پر ڈٹ کے جذباتی والی ہوں گی، لیکن میری اپنی زندگی کے حالات کی وجہ سے میں دین سے نہ پھروں، یہ میرے ایمان کے لیے ضروری ہے. میں مایوس نہ ہو جاؤں، رب کی رحمت سے میرے ایمان کے لیے ضروری ہے. آپ اور ہم مایوس نہ ہو جائیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کمزور نہ ہو، کہ دین کے اندر، دنیا کے اندر حالات کو دیکھ کر مایوس ہونا نہیں ہے، غمزدہ ہونا نہیں ہے، اللہ سے نا امید ہونا نہیں ہے. اور عمل کیسے ہوگا؟ نہ اللہ سے نا امیدی کے ساتھ عمل ہوگا، اور نہ پھر یہ کہ اللہ کے عذاب کی پکڑ سے بے پرواہ ہو کر عمل ہوگا. ایسے بھی عمل نہیں ہو سکتا. اب کیا کرنا باقی ہے؟ جب انسان مایوسی کے درجے پہ چلا جائے تو پھر اللہ کی پکڑ سے بھی بے پرواہ ہو جاتا، اور اس مایوسی میں اگر گناہوں کی زندگی میں چلا گیا تو پکڑ اللہ کی اگر آ گئی جس سے غفلت میں تھا تو پھر کہیں کا نہیں رہ سکتا. پھر تو عمل کیسے ہو؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اہل میں کہا انسان کا عمل، اس کی عبادت، اس کے معاملات دو نیتوں کے درمیان ہونے چاہیے، تب جا کے وہ خیر سے آگے بڑھ سکتا ہے. اول یہ کہ وہ عمل کرتے وقت خوف الہی سے عمل ہو کہ اگر میرے اس عمل میں کمی پیشی ہے تو میرے رب کے عذاب سے میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. اور پھر یہ کہ عمل میں اگر کچھ کمی پیشی ہے میرے وہ جو میں کر رہا ہوں، میرے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بھی رحمت خاص سے بس کے میرے لیے رسو رحمت کا فیصلہ کر دے گا. اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. اس کے درمیان جو عمل کرتا رہے گا آدمی خیر اور کامیابی سے آگے بڑھتا رہے گا. شوہر کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہونا، شوہر اگر اپنے رب کے عذاب کی پکڑ اس کے پاس ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنے، مارنے، گالی گلوچ کرنے سے اپنی زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھے گا. لیکن اگر بے پرواہ ہو گیا تو پھر بیوی کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مارنے میں بھی اسے جو سو پرواہ، جو سو شرم محسوس نہیں ہوتی. جب رب کی پکڑ سے بے خوف انسان ہو جاتے ہیں، اپنی بہوؤں کا قتل کرنے انہیں جو سو پرواہ نہیں ہوتی. جب رب کے خوف سے بے پرواہ انسان ہو جاتا ہے، بیوی کو چھوڑ کر سالوں سال بے پرواہ نکل جانا، اسے جو سو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اسی لیے اعمال میں رب کا خوف بھی ہونا اور عمل کرتے وقت میں رب کی رحمت کی امید بھی ہونا. اس کی ایک مثال حدیث سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات، زندگی کی حدیث دوستو، لیکن دین پڑھتے رہنا، دین پڑھتے رہیں گے تو حالات ہمارے درست ہوتے رہتے، ہمارا ایمان درست ہوتے رہتا. چھوٹا سا معاملہ، لیکن تصور کریے خوف اور امید کے درمیان عمل کیسے ہونا. ہم سب ابھی وضو کر کر آئے، وضو سے متعلق حدیث بیان کرتے ہوئے جسم کا جو سے آخری اعضا جو ہم دھوتے ہیں وہ ہمارا پیر ہے. خوف اور رحمت، آپ کی ایڑی آپ کو روزانہ سکھائے گی کہ اللہ کے سے خوف کھاتے ہوئے عمل کر. آپ کی ایڑی آپ کو پیغام دے گی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، خشک ایڑیاں، سوکھی ایڑیاں کہ وضو جن کا برابر نہیں ہوتا، ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے، خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی. تصور کر کے دیکھیے چھوٹا سا عمل، ایڑی اگر سوکھی رہ گئی ذری سی بھی، اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا عبادتوں میں کبیرہ گناہ کی فہرست میں علماء کرام نے اس کو شائر کیا. اسی لیے عمل کہہ کر وہاں وعید دے دی گئی کہ ہلاکت ہے جہنم کی. تو پہلا معاملہ کیا ہے کہ ایڑی کا جو عمل ہے وضو کرتے وقت دھونے کا، یا پیر کا، جسم کے کوئی بھی اعضاء وضو دھوتے اچھے سے دھونا. عمل پہلی نیت کیا ہو؟ خوف الہی. دوسری نیت کیا ہو؟ رحمت الہی. خوف الہی کیا ہے یہاں پر کہ اگر میری ایڑیاں برابر سے نہیں دھوئی گئی، سوکھی رہ گئی، جہنم کی آگ میں جلانے والا معاملہ ہے، یا ربی میرا وضو صحیح ہو جائے. اس خوف سے عمل ہونا، رب کے عذاب سے بچنے کی نیت سے عمل ہونا، تب جا کے وضو درست نہیں ہوتا. کہ وہ حصہ جو سوکھا رہ جائے گا کہ وضو صحیح نہیں ہوا تو تمہاری نماز صحیح نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوئی. آخرت میں سب سے پہلا حساب جو سو نماز کا ہے. جب نماز کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو سارے معاملات برباد ہو سکتے.
نماز درست کرنا ہے تو وضو درست کرنا ہے, وضو درست ہونا ہے تو ایڑیوں کو اور کوہنیوں کو صحیح دھونا ہے. کہ جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ اللہ کے بعد عذاب سے بچنا ہے, بھلے ایڑیوں کو برابر بھگو کر اللہ کے عذاب سے میں بچوں گا, یہ خوف سے وضو ہونا. پھر یہ کہ عمل جب انسان اچھے سے وضو کر لیتا ہے, کر لیا, لیکن مایوسی یہ آ جا رہی, اپنا وضو کہاں بھائی, کیا اجر ملتا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب تم خشوع سے کر لیے تو امید رب سے باندھ لو وابستگی, نا امیدی نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اسی وضو سے متعلق امید دلا کر کہہ دی کہ جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کر رہے تھے, کہا جنت میں روزے دار کا دروازہ ہے, جنت میں نمازی کا دروازہ ہے, جنت میں فلاں معاملے کا دروازہ ہے. جب دروازوں کا تعارف دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی ہو بھی سکتا ہے کہ جن 8 دروازوں کا آپ نے تعارف دیا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ آخرت میں اعزاز والا جسے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو بکر امید ہے رب کی ذات سے تو وہ شخص ہوگا جسے اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے داخلے کا موقع عطا کرنے والا ہے. پھر مایوسی نہیں آ سکتی. ابو بکر صدیق کا تو مقابلہ قیامت تک کوئی امتی سے نہیں ہو سکتا, کسی کا نہیں ہو سکتا. ثانیہ سے نہیں, نبی کے بعد درجے میں, عظمت میں, مقام میں, فضیلت میں, تمام امور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ مقام پہ پہنچے تو جنت کے 8 دروازے. لیکن ایک طرف خوف سے ایڑیاں دھوئی جا رہی, دوسری طرف یہ کہ مسلم شریف کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ وضو کرتا ہے, اچھے سے وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اپنے ایمان کی گواہی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جب عادت بنا لیتا ہے امید کے ساتھ, رحمت کی امید کے ساتھ, بغیر مایوس ہوئے, اللہ ایسے بندے کو قیامت کے دن کہے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہتا ہے داخلہ لے لے. ایک طرف یہ اعزاز جو ابو بکر صدیق کو ملنے والا ہے, دوسری طرف یہ اعزاز امت کے وہ لوگوں کو بھی ملنے والا ہے جو وضو اچھے طریقے سے کرتے ہیں. گویا وضو کا عمل خوف الہی سے بھی ہو, وضو اللہ کی رحمت کی امید سے بھی ہو. تو جب وضو کی اس مثال سے عزیز دوستو رحمت اور خوف کا معاملہ سمجھنے میں اللہ ہمارے لیے آسانی کرتا ہے, تو زندگی کے تمام امور میں یہی معاملہ ہونا چاہیے. خوف الہی یہ ٹیڑھا پن کرنے سے, یہ سنت کو چھوڑنے سے, یہ عقیدے کی بربادی سے, یہ علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کا کیا عذاب ہوتا ہے, اس عذاب سے مجھے بچ کے عقیدہ درست کرنا ہے, اس عذاب سے مجھے بچنے کے لیے عبادت درست کرنا ہے, اس عذاب سے مجھے بچنے کے لیے علم حاصل کرتے رہنا ہے. اور پھر رحمت کی امید یہ ہے, جو کمی پیشی میری عبادتوں میں ہو گئی, جو کمی پیشی ہمارے عقیدوں میں ہو گئی, جو کمی پیشی ہمارے جو سو میرے عقیدے میں ہو گئی, جو کمی پیشی ہمارے معاملات داری میں ہوگی, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ عز و جل کے دربار میں وہ بندہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا جس سے اللہ گفتگو کرے گا کہ مد البصر, جہاں تک آنکھیں جا سکتی ہیں وہاں تک اس کے نام اعمال ایسے ہوں گے جس میں گناہ لکھے ہوں گے, سیئات لکھے ہوں گے, برائیاں لکھی ہوئی ہوں گی. اللہ عز و جل اس سے پوچھیں گے, بتا میرے بندے یہ جو نام اعمال میں سامنے رکھا ہے, رجسٹرز رکھے ہیں, دفتر رکھے ہیں, دیکھ تو صحیح ان کی وسعت, مد البصر جہاں تک تیری نظر جاتی ہے تیرا نام اعمال تجھے نظر آتا ہے, یہ نام اعمال میں تیرے پورے گناہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ عز و جل اس مومن بندے سے, اس مسلمان بندے سے گفتگو کرے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کیا ان میں جو گناہ میرے فرشتوں نے لکھا ہے کچھ فرشتوں پہ اعتراض ہے کیا, لکھنے میں خطا ہو گئی کیا, لکھنے میں تیرے اوپر زیادتی ہو گئی کیا؟ وہ کہیں گے یا ربی تیرے اس مخلوق پر جس کی صفت یہ ہے کہ وہ غلطی ہی نہیں کرتے, میں ان کے اوپر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہوں؟ صفت ہے فرشتوں کی, حدیث کے الفاظ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, لیکن مفہوم اور دیگر حدیثیں سمجھاتے ہوئے آپ کو آگے بڑھ رہا ہوں. وہ کہیں گے اللہ عز و جل اس بندے سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے کیا فرشتوں پہ کچھ اعتراض ہے؟ کہا یا ربی کچھ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ گناہ تو ہی نے کیے. وہ کہے گا یا ربی یہ سارے گناہ میرے ہیں. جب اس بندے کو یقین ہو جائے گا اب تو میرا معاملہ یہاں سے ہلنے کا نہیں ہے,
ہیں، لیکن رب کی رحمت سے مایوس مد البصر کے گناہوں والے کو بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اس کے ایمان جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کی توحید، شرک سے پاک، رب کے اوپر توکل، حسبی اللہ لا الہ، اس کی جو ایمان کی کیفیت ہوگی، ایک پرزے پر کاغذ کے لا الہ الا اللہ اس کا ایمان لکھا ہوگا، کہا جائے گا ایک طرف مد البصر جہاں پر برائیوں کے پلڑے میں گناہ ڈال دیے گئے ہیں، جہاں نیکیوں کے پلڑے میں اب یہ کاغذ کا پرزا رکھا جائے گا جس میں تیرا ایمان، تیری توحید، لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ وہ کہے گا یا ربی اس کاغذ کے پرزے میں کیا جو سو وزن ہے ان مد البصر والی میرے گناہوں کے رجسٹرز میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ ایمان کی یہ کیفیت، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نیکیوں کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، ایمان اور توحید، شرک سے پاک وہ عمل رکھا جائے گا، مد البصر والے جو رجسٹر ہوں گے ہلکے پڑ جائیں گے، ایمان اور توحید بھاری پڑ جائے گی۔ اسے کہے جائے گا ادخلوا فی الجنہ، اب جنت میں نام اعمال لے کے داخلہ لے لے۔ عزیز دوستو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہوئے اعمال کرنا ہے۔ عقائد کی درستگی، عبادتوں کی درستگی، کسی مسلمان کے اندر عقیدے کی برائی ہے، کسی مسلمان کے اندر عمل کی برائی ہے، عزیز دوستو بات یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ صرف جو سو اپنے لیے جو سو مایوسی نہ ہو، ہمارے الفاظ، ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی سامنے والے کو بھی مایوس کر دیتا ہے، کیونکہ ہم شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا، مولانا مودودی کے افکار اور غلط نظریات اور عقائد کو لے کر دوسروں سے ایسا رویہ کیا جا رہا ہے کہیں وہ مایوسی کا شکار نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے، جب شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا، اس کے باوجود ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہلی مرتبہ شراب پی کر آگے، حرمت کے بعد انہیں سمجھایا گیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، چھوڑ دو۔ کچھ دن کے بعد دوسری مرتبہ شراب پی کر آئے، انہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، چھوڑ دو۔ وہ تیسری مرتبہ شراب پی کر آئے، انہیں تیسری بار بھی نصیحت کی کہ شراب حرام ہے، چھوڑ دو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چوتھی مرتبہ پی کر آئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے ہلکی سی مار مارو۔ کسی نے جوتے سے مارا، کسی نے کپڑے سے مارا، اور کسی نے زبان چلاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ تو کیسا ہے کہ کہنے کے باوجود شراب نہیں چھوڑتا، اس عمل کو نہیں چھوڑتا، کیسے عمل کے پیچھے پڑ گیا۔ لان تان کرنا شروع کر دیے۔ یہ جو زبان سے نکلتی نبات یہ یہاں اثر کرنے والی ہوتی ہے، مار کھاتا ہے انسان کے جسم پہ اثر ہوتا ہے، زبان چلتی ہے دل پہ مایوسی کا اثر ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لان تان سن کر کہا خبردار شیطان کے مددگار مت بنو، اپنے بھائی کو ایسی مایوسی والے باتیں کہہ کر میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ارے ایسا ہوتا ہے نظریہ گنہگاروں کو گناہ چھڑانے کا، شرابی کو شراب چھڑانے کا، ڈرگز والے کو ڈرگ چھڑانے کا، چرس والے کو چرس چھڑانے کا، زانیہ کو زنا سے چھڑانے کا۔ ارے اللہ کی محبت کی وابستگی دے دو، اللہ سے رشتے کو مضبوط کروا دو، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ لیکن ہم تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں گناہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، اس گناہ کرنے والے سے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، کہ گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرتے ہی توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ اللہ کی حیا ایسی کہ بندہ توبہ کرے اللہ معاف نہ کرے، یہ اللہ کے جو سو شان کے خلاف والی بات ہے۔ عزیز دوستو اس کی صفت یہ ہے کہ حیادار اللہ عز و جل ایسا ہے، اس کی حیا کی مثال اہل علم میں بیان کی، بندہ معافی چاہے اور اللہ معاف نہ کرے بس اللہ معافی عطا کر دیتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے، دوسروں کو مایوسی میں نہ ڈالنے کے لیے باب پڑھ کے دیکھیے علماء کرام کیف عملہم کتاب میں ایک چیپٹر ایک باب یہ باندھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ گنہگاروں کے ساتھ کیسا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اپنی ذات میں ہمارے اندر جو گناہ ہے اس کی تو اصلاح کرنا ہے، لیکن دوسرے کا جب گناہ دیکھتے ہیں تو کیا رویہ ہونا، زبان کیسی چلنا، دل میں خیال کیا ہونا، عقیدے کی برائی والا رہتا، عمل کی برائی والا رہتا، معاملات کی برائی والا رہتا، عبادتوں میں برائی والا رہتا، آپ اچھے ہیں کیا اس سے؟ ارے کسی مسلمان کو اپنے لیے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھ لے، اتنا سمجھ لیا آپ گنہگار ہو گئے۔ آپ کا نظریہ اگر یہ ہے کہ سامنے والے سے میں بہتر ہوں، آپ سے انہیں کمتر ہے، گنہگار ہے آپ اللہ کی نگاہ میں۔ حدیث میں الفاظ آ چکے، لہذا خود مایوس ہونا نہیں ہے، دوسروں کو بھی مایوس ہونا نہیں ہے۔
ایک تو نیت کے اعتبار سے انسان مایوس ہو جاتا حالات کو دیکھ کر. تیسرا معاملہ یہ ہوتا عزیز دوستوں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر حالات کا سامنا صحیح نہیں کرنے کی وجہ سے بھی مزید نقصان اور مایوسی میں پڑ سکتا. حالات جیسے ہیں, پریشان ہیں آپ کسی معاملے میں, کسی قرض میں, کسی اور چیز میں, رویہ کیا ہے آپ کا, وسائل کیا اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب کوئی آدمی اونچے چٹان پہ سے کود کے وہ رکھ دے میں کو رب کی رحمت پہ امید ہے میں بچ جاؤں گا, ہو سکتا کیا ہے؟ اس کو اختیار بھی راستے صحیح کرنا پڑے گا. وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے زبردستی آگ میں ڈالا تھا اس وقت اللہ پر توکل تھا, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. وہاں رحمت کی امید تھی جب آپ پہ ظلم و زیادتی کی گئی. لیکن یہاں آپ وسائل صحیح نہیں اختیار کر کے حالات درست نہیں ہو رہے, اپنے وسائل کو درست کریے, اپنے نظریات کو درست کرے, اپنے کاروبار کرنے کے طریقے کو درست کرو, اپنی بیوی کے ساتھ کے رویے کو درست کرو, اپنے شوہر کے ساتھ رویے کو درست کرو, ماں باپ کے ساتھ رویے کو درست کرو, بھائی بہن کے رویے کو درست کرو, گراہک جو آتا ہے اس سے رویے کو درست کرو, کام کرتے ہیں سیٹ کے ساتھ رویے کو درست کرو, کام کرتا ہے آپ امپلائی کے ساتھ رویے کو درست کرو. جب رویے درست ہوں گے صحیح وسائل اختیار میں آنا ہوگا, اور صحیح اختیار ہوں گے وسائل, توکل اللہ پر جب کریے آپ اللہ کی طرف سے آسانی آتے رہیں گے. مایوس ہونا نہیں ہے, خوف اور امید کے درمیان عمل چلتے رہنا. جہاں ایڑیوں کے بھیگنے کی مثال آپ کو دی گئی, عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ آنے کے بعد منافقین جو مدینے کی بستی میں بستے تھے ان کے نام حذیفہ ابن یمان کو دے دیے تھے, یہ سب منافق ہیں. اور وہ جو منافق تھے, منافقت کی دو قسمیں ہیں. ایک منافق وہ جو عقیدے میں منافق ہے, یہ تو کافر ہیں. عام طور پہ اپن مسلمانوں کو بول لیتے تو ارے منافق صفت کا ہے, کافر بول رہے ہیں آپ اس کو. جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں, مشرکین کفر پر ہیں, اہل کتاب کفر پر ہیں, منافق کفر کافر کو ہی بولتے. منافق مطلب یہ نہیں جھوٹ بولنے والے کو منافق نہیں بولتے, عقیدے میں جو منافق ہیں انہیں تو کافر ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھائے نام وہ منافقین عقیدے میں جو تھے ان کے ہیں. جو بدر کی جنگ میں فتح کے بعد جو سو مسلمان ہونے کا نعرہ کر دیا, دل ایمان پر نہیں تھا ان کے, اس لیے عبداللہ ابن سلول کی نماز جنازہ سے روکا گیا. عقیدے میں نفاق تھا اس کے, اللہ پر ایمان ویسا نہیں, رسولوں پر ایمان ویسا نہیں, کتابوں پر ایمان ویسا نہیں, تقدیر پر ایمان ویسا نہیں, آخرت پر ایمان ویسا نہیں, فرشتوں پر ایمان ویسا نہیں, رسولوں پر ایمان ویسا نہیں, وہ ہو جاتا. یہ لفظ کا استعمال نہیں کر سکتے ہم. لیکن دوسرے قسم کے جو منافق ہے وہ اعمال میں نفاق ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, یہ منافق کی نماز ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کو آتا ہے, شیطان کی دو سینگوں کے درمیان سورج چلا جاتا ہے, تب وہ اٹھتا ہے, جلدی جلدی عصر کی نماز پڑھتا ہے, اور جیسے کوا چونچ مارتا ہے ویسے مان لیتا ہے. اب اگر ہم میں سے کوئی اگر کبھی کسی وقت پہ ایسی لیٹ وقت میں نماز پڑھ لیا تو عمل کی تو کمی ہے اس کے اندر, ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن یہ بتایا گیا یہ منافق کی صفت ہے, مطلب اعمال میں یہ تم منافقت کی صفت ہے, لیکن عقیدے میں تم کافر نہیں ہوگے. بتانا مقصد یہ کہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے عمل کو منافقوں کی طرح کیوں کر رہا ہے. ایک اعمال میں منافق, اس کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوتے. کہیں اعمال بات کرے تو جھوٹ کہیں, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, یہ عمل میں منافقت ہے, اس سے کافر تھوڑے ہو جاتا. بتانا مقصد یہ تم مسلمان ہوتے ہوئے منافقوں کی طرح عمل کیوں کر رہے ہیں. لیکن خوف اور رحمت کی امید کے درمیان جو عمل ہونا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا. پوچھا جب حذیفہ ابن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بسنے والے منافقوں کے نام بتا دیے تھے تو حذیفہ ابن یمان کے پاس پہنچ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ یہ بتا دے کہ وہ نام جو منافقین کے تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں کیا اس میں عمر ابن خطاب کا بھی نام ہے. یہاں پر آپ ایمان کی شک کی بنا پہ نہیں پوچھے تھے کہ مجھے اپنے ایمان پہ شک ہے, ارے جس کو اپنے اسلام پہ شک ہے تب تو انہیں کافر ہو گیا. مقصد یہ تھا وہ خوف اللہ کے عذاب کا, اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے, ذرا بتا دے میرا نام ہے کیا. آپ کا نام تو نہیں ہے. کہ اعمال عبادات زندگی رب کے عذاب کی پکڑ اور پھر رب کی رحمت کی امید کے درمیان میں یہ کیفیت کے ساتھ انسان کی ہوتی. عمل نہیں چھوڑتا انسان, دین نہیں چھوڑتا, عقیدے کی بربادی نہیں کرتا, عبادتوں میں اصلاح کرتے رہتا, اصول علم کے میدان میں لگا ہوا رہتا, اپنے معاملات داری میں اسلام کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے رہتا.
کمی پیشی تو انسان سے ہوتی ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، لیکن ڈٹ کے، اڑ کے، ضد کے ساتھ، کھلے عام جو ڈٹ کے گناہ کرتا ہے، اس کے لیے حدیث سن کے اس بات کو اختتام کریں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری ساری امت خیر سے رہے گی، میری ساری امت خوشحال رہے گی، خیر سے رہے گی، سوائے ان لوگوں کے جو رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرے، جبکہ اللہ نے ان کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، اور جب دن کا اجالا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں نے یہ گناہ کل رات کو کیا ہے۔ اور یہ لوگ بھی خیر سے نہیں رہ سکتے جو دن کے اجالے میں کوئی گناہ کرے، حالانکہ اللہ نے ان کے اس گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، اور جب شام ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں نے گناہ کیا ہے۔ رویہ آج اللہ بچائے ویسے برے رویے سے، منافقین کے رویے سے، عقیدے میں بھی جو منافقین ہیں ان کے رویے سے بھی، اعمال میں بھی جو منافق ہیں ان کے رویے سے بھی۔ جائزہ لے کر دیکھیے زندگی کا حالات، سوشل میڈیا پہ امت کا مزاج آج کیا ہو رہا، انتہائی آسانی کے ساتھ سارے گناہوں کے میدان کو جڑا دیا جا رہا، اور جتنا انسان بے دین ہوتا جائے گا اتنا بھی سوسائٹی میں آپ کو معزز سمجھ کے کھڑا کرتے چلے جا رہی سوسائٹی۔ جتنے بے دین ہوتے جاؤ اتنے معزز ہوتے گئے، جتنے ٹپ ٹاپ داڑھی نکال کے آپ جائیے آپ اتنی زیادہ عزت ہے۔ بے دینوں کی عزت اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسلام جب آیا تھا اجنبی آیا تھا، لوگوں کا تو بڑی اجنبی والی بات تھی، ایک اللہ کی عبادت 300 کو چھوڑ کے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ رسول آ گئے، یتیم لڑکا، سبحان اللہ، فرشتوں کو رسول نے بنایا اللہ، بادشاہ کو رسول نے بنایا اللہ، قبیلے کے سردار کو رسول نے بنایا اللہ، یہ یتیم لڑکا اجنبی بات تھی۔ باپ دادا کے رسم و رواج چھو کے قرآن اجنبی بات تھی۔ وہی آتی ہے تم پر، ارے جن چڑھ گیا ہوگا، جادو ٹونا ہو گیا ہوگا، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہی کا آنا اجنبی بات تھی۔ یہ دین جب آیا تو اجنبی آیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریب یہ دین اجنبی ہو جائے گا پھر سے۔ آج عمل کرنے والوں کو دین پر اجنبی سمجھا جاتا ہے، داڑھی چھوڑنے والے کو اجنبی سمجھا جائے گا، لیکن کلیچے بنانے والے کو معزز سمجھا جائے گا۔ یہی اجنبیت ہے۔ اگر یہی اجنبی دنیا بناتی ہے، مبارک ہو ایسا اجنبی بن جانا، مبارک ہو ایسے دین پر چلنا، کیونکہ یہی خوشخبری تھی ان قریب ہی اجنبی ہو جائے گا، مطلب اس پہ عمل کرنے والے بھی دنیا کی نظر میں اجنبی سمجھے جائیں گے۔ منظور ہے ایسی اجنبیت، لیکن اللہ کے دین سے دوری منظور نہیں، اس لیے اس کی ہدایت، اس کی توفیق، اس کی رحمت جو دلوں پر، جو سینوں پر آ گئی ہے، بس اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔